أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو. دیکھا پھر بات آ گئی، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. وہی آپ دیکھ لیجئے سورہ بقرہ میں، وہاں بھی یہی بات تھی نا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور جب تمہیں ڈر ہو میدان جنگ میں کہ اب جنگ کا کوئی پانسا پلٹ ہی نہیں رہا، چلتے چلتے نماز پڑھ لو اور ایسے پڑھ لو سواری پہ، اور پھر اللہ کو یاد کرو. یہاں بھی ٹھیک وہی بات ارشاد فرما دی ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، قیامًا، کھڑے کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور پڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، کروٹوں پہ. یہی چیز سورہ آل عمران کے آخر پہ بھی آئی تھی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، پڑے ہوئے بھی، یعنی لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہاں پر ارشاد پھر فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد کرو. اللہ کا یاد کرنا یعنی زبان سے خدا کو یاد کرے، جتنا بھی اللہ کا ذکر ہے وہ کرتا رہے. اللہ کے ذکر کی بہت سی قسمیں ہیں اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے، بس اتنی بات ہے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ انسان کو اگر تقویٰ کا راستہ نہ ملے تو مایوس ہو کے بیٹھ جائے. تقویٰ کی راہ سے اللہ تک پہنچے. تقویٰ کی راہ سے نہیں پہنچتا تو توبہ کی راہ سے اللہ تک پہنچ جائے. پہنچے تو صحیح، گناہگار ہی ہے نا، گناہ کرتا ہے، نہیں پاک اور نیک رہ سکتا، تو توبہ کی راہ بھی تو ہے، اس راہ سے اللہ تک پہنچ جائے. توبہ کر لے، گناہوں کی معافی مانگے تو بھی اللہ تک پہنچ جائے گا. فرمایا ہے مجھے یاد کرنا ہے ہر حال میں، تو اس لیے زبان سے اللہ کا ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جملے ارشاد فرمائے ہیں جو اللہ کے ذکر کے متعلق ہیں، اور بہت فضیلت ان کی حدیث میں بھی آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اللہ کے لیے یہ چیزیں پڑھتے رہو. مثلاً یہ فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتے رہو. تیسرے کلمے کے متعلق فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ان چیزوں کو پڑھتے رہو. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اللہ کی یاد کے لیے اس کو پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے. استغفار کا بتلایا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ان چیزوں کو پڑھتے رہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا بتایا ہے کہ یہ اللہ کی یاد کے لیے پڑھتے رہو. حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ آیا ہے قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی کہ اللہ کی یاد کے لیے یہ چیز پڑھتے رہو. اتنے جملے بتلائے ہیں، خلاصہ سب کا یہ کہ اللہ کی یاد ہر حال میں رہنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف نمازی اللہ کی یاد ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کو یاد کرو. ایک چیز تو یہ ہوئی. ایک چیز یہ ہے کہ انسان زبان سے زیادہ ذہن سے، دماغ سے اللہ کو یاد کرے، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ اس انسان کا دماغ بار بار خدا کی باتوں کو سوچتا رہے اور اللہ کے ہونے کا احساس رہے. یہ چیز ہے جو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد. ہر چیز میں خیال رہے کہ اللہ کو حکم کیا ہے، اللہ نے اس بارے میں کیا کیا، کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے فرمایا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے. کھانا کھاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ شریعت نے کیسے بتایا ہے، سوتا ہے اس میں احساس ہوتا ہے، کپڑے پہنتا ہے اس میں. یہ بار بار ریمائنڈر جو ذہن میں آتا رہتا ہے، یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی یاد. اور اس سے بھی بلند و بالا چیز ہے کہ اللہ کی یاد انسان میں ایسی جم جائے کہ خدا کی یاد کی وجہ سے خدا کی نافرمانی نہ کرے.
اللہ کی یاد اتنی غالب آ جائے کہ انسان تنہائی میں بھی خدا کی یاد کی وجہ سے خدا کی نافرمانی نہ کر سکے. یہ ہے اللہ کی یاد. اور اسی طرح اللہ کی یاد میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے, اسے سمجھے, اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ خدا کی یاد انسان کے دماغ میں جم جائے. اور اس سے بھی بلند و بالا یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور خدا کی محبت سب چیزوں پر غالب آ جائے. بس جتنا ذات اقدس کی محبت بڑھتی جائے گی خدا کی ذات کی, اتنا ہی اتنا اللہ کی یاد میں منہمک ہوتا چلا جائے گا. اور یہ انہماک اتنا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ کے علاوہ باقی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے. یہ اپنے اپنے درجے, اپنے اپنے مقام کی بات. جیسے قرآن پاک کوئی پڑھے اور وہ پڑھتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے کہ مجھے اپنا تلفظ اللہ کو یاد کرنا ہے, ثواب ملے گا, بہت اچھی بات ہے. ایک آدمی اس نظریے سے پڑھتا ہے کہ یہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں, تو اور بنا سنوار کر پڑھے گا, پوری توجہ سے پڑھے گا کہ اللہ کو سنا رہا. اور ایک اس سے بھی بڑا مقام ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس نیت سے پڑھے اور یہ سوچ کے پڑھے کہ پروردگار عالم خود قرآن پڑھ رہا ہے اور میری زبان سے پڑھ رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت کو دیکھا تھا جس پہ اللہ کی تجلیات اور انوار برس رہے تھے, اور اس درخت سے انہیں آواز آئی کہ اننی انا اللہ, موسیٰ میں اللہ ہوں. تو علیاذ باللہ کوئی درخت تھوڑا ہی تھا, وہ تو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے یہ چیزیں تھیں. تو انسان کبھی اس مراقبے سے جب قرآن پڑھتا ہے نا کہ اللہ کی یہ کلام کی صفت وہ مجھ سے ظاہر ہو رہی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں, تو یہ خدا کی قرب کا, اس کے ساتھ تعلق کا انتہائی درجہ ہے. ہمیں نہیں معلوم اس کے بعد بھی کوئی درجہ. صوفیہ جو مراقبات, ذکر, اذکار یہ چیزیں بتاتے ہیں, ان سب چیزوں کی اصل کتاب و سنت میں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. ایسے کوئی نہیں ہوا کرتا کہ اپنے پاس سے ان چیزوں کو لکھے اور کہے. اللہ نے اپنی یاد کو ضروری قرار دیا ہے کہ اللہ کو یاد کرتے رہو, اور تینوں حالتیں ہو سکتی ہیں, یا بیٹھو گے یا کھڑے ہو گے یا لیٹو گے, تینوں ہی حالتیں ہو سکتی ہیں نا. چوتھی تو جس میں انسانی کی کوئی حالت ہے نہیں. تو فرمایا ہر حال میں خدا کو یاد کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے, سفر کی حالت ختم ہو جائے, کیونکہ پہلے سفر کی نماز کا تذکرہ آیا نا, سفر کی حالت ختم ہو گئی, اطمینان ہو گیا. دوسری نماز کون سی تھی؟ خوف کی. خوف کی حالت ختم ہو گئی, اطمینان ہو گیا, فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, تو پھر نماز کو قائم کرنا ہے, پھر پوری نماز پڑھنی ہے. سفر نہیں رہا, خوف نہیں رہا دشمنوں کا, تو اب وہ رعایت بھی ختم ہوگی. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, تو نماز کو پورا پڑھنا. اِنَّ الصَّلَاةَ, بلا شک و شبہ نماز, کانت علی المؤمنین, ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے, کتابا موقوتا, وقت کی پابندی کے ساتھ. وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے. یعنی فجر کا جو وقت ہے, فجر کی نماز فجر ہی کے وقت میں پڑھنی ہے, اور ظہر کی نماز ظہر کے ہی وقت میں پڑھنی ہے, آگے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. اس سے دلیل لی ہے حنفی فقہا نے کہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی جمع نماز میں کرنا یہ جائز نہیں, کہ ایک آدمی ظہر کے وقت میں ہی ظہر اور عصر دونوں اکٹھی ملا کے پڑھ لے, وہ کہتے ہیں جائز نہیں. اللہ نے فرمایا کہ کتاب موقوتا, ہر ایک نماز اس کے اپنے اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے, سوائے اس کے کہ حج کی صورت میں تو نماز پڑھنی ہے وہاں, اور وہ بھی کچھ شرائط ہیں کہ ظہر اور عصر جمع کرے گا اور مغرب اور عشاء جمع کرے گا. ان شرائط کو چھوڑ کر باقی عام حالات میں یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نمازیں جمع کر لے. ایک صورت حنفی فقہا اس کی کہتے ہیں کہ جمع حقیقی نہیں, جمع سوری ہے. جمع حقیقی کا مطلب تو وہی ہوا کہ 1:30 بجے ظہر پڑھی اور 7 عصر پڑھ لی. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ گناہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس نے کسی بغیر عذر کے نمازوں کو اکٹھا کر لیا, فقد اتا باب من الکبائر, وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کا مرتکب ہو گیا.
اس لیے حنفیوں نے تو اسے سختی سے منع لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جمع سوری کر سکتا ہے، یعنی صورتاً جمع ہو جائیں. جیسے فرض کیجئے 3:15 بجے عصر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، تو یہ 3 بجے ظہر پڑھ لے اور 3:10 تک اس نے ظہر پڑھ لی اور پھر 2-4 منٹ رک کے عصر پڑھ لی. تو دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ اس نے ظہر اور عصر اکٹھی ملا کر پڑھی ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پہ ہوئی ہیں، ایک آخری وقت میں اور ایک پہلے وقت میں. اور اس جمع سوری میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، عصر اور مغرب کو نہ ملائے. ظہر کو مؤخر کر کے ہٹا کر عصر کے ساتھ جمع کر سکتا ہے اور مغرب کو آگے لے جا کر عشاء کے ساتھ جمع کر سکتا ہے. عصر اور مغرب کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا اور نہ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق آدمی کی حالت ہے، تم اسے دیکھو گے بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے نماز پڑھنی ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج سرخ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی ڈھلنے کے قریب ہو جاتا ہے اور اس پہ نگاہ جمنے لگتی ہے، تو آپ نے فرمایا اٹھتا ہے اور جلدی سے وہ نہ کرا کا نہ دیگ مرغے کی طرح چونچ مارتا ہے زمین پہ، سجدے کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، فرشتے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ لے جاؤ. تو عصر کو مؤخر کرنا اتنا کہ مکروہ وقت آ جائے اور اوپر سے ادھر مغرب کو اکٹھے کر لینا یہ نہ کرے، بلکہ مغرب کو آگے لے جائے عشاء کے ساتھ ملا لے اور ادھر سے ظہر عصر اور جمع سوری ہے سارے کا سارا. نماز کے اوقات پہ جیسے ہم آپ سے کہیں گے کہ جو نماز کے مسائل بیان کر رہے ہیں نا وہ الفرقان میں ریڈیو پہ پاکستان میں، آپ اس میں نماز کے اوقات پہ پوری 1 گھنٹے کی بحث ہے، اسے آپ سن لیجیے. بہت سے مسائل اس میں آ گئے ہیں نماز کے اوقات کے متعلق اور آپ کو اس اعتبار سے بہت کام آئیں گے کہ یہاں پر میل ہا میل شہروں کے شہر ایسے ہیں جہاں فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کوئی نماز مسجد اور کوئی اذان کے تو صورت ہوتی ہی نہیں اور سفر کے حالات پیش آتے رہتے ہیں، وہاں آپ کو اس میں کام آئے گی. اسی طرح عصر کی نماز کے متعلق بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ عصر کی نماز کے 2 وقت ہیں حنفیوں کے نزدیک. ایک وقت وہ ہے جس میں حرمین شریفین میں جیسے نماز ہوتی ہے، حنبلی جو نماز پڑھتے ہیں کہ عصر اور مغرب میں خاصا فاصلہ ہو جاتا ہے نا، عصر کو پہلے پڑھتے ہیں وہ کچھ. اور ایک عصر کا وقت وہ ہے کہ غروب آفتاب سے کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے حنفی لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں وقت درست ہیں، دونوں وقت جائز ہیں. 5 ائمہ اس پہلے وقت کے قائل ہیں، یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ابو یوسف، محمد رحمہ اللہ سارے کے سارے قائل ہیں اس بات کے کہ ظہر کی نماز کے بعد عصر کا نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں وہ جو اس پہ عمل کرتے ہیں. حرمین شریفین کی نماز جو ہے جیسے یہاں بھی ہوتی ہے کہ عصر کی اذان جلدی ہو جاتی ہے، حنفی خود اس کے قائل. صرف ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بعد کے وقت کے قائل ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث میں وہ روایات بھی آئی ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ عبادت میں احتیاط پہ فتویٰ دیتے تھے. وہ کہتے تھے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر پہلے نماز پڑھ لی اور حقیقت میں وہ دوسری روایات میں حدیث میں جو آیا اگر وقت وہ ہے تو پھر اس کی نماز پہلے کی نہیں ہوگی، تو کیوں نہ ہم اسی وقت میں نماز پڑھیں جس میں سب کی ہو جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبادات میں بہت احتیاط کے ساتھ فتویٰ دیتے تھے. عمل اس پہ کرنا چاہیے، لیکن فرض کیجئے کہ کوئی آدمی اس پہ پڑھتا ہے تو وہ بھی حنفی فقہا کے مطابق پڑھتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. یہ ہے چیز. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، کتابم موقوتا وقت کی پابندی کے ساتھ فرض قرار دیا.